زیادہ اپنے آپ کو مطلب کیوں آ گئی ایسا، میں تو اتنا نیک، اتنا روز صبح و شام کے اذکار بھی پڑھتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، صدقہ بھی کرتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، مصیبت کیسے آ گئی؟ تو بعض لوگ عبادات کو جوڑ دیتے ہیں دنیا کی تکلیف کی. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف نہیں آئے گی. نہیں بھائی، عبادت یہ بندگی ہے، یہ فرض ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے. اور مسائل یہ آزمائش ہے. آزمائش الگ ہے، بندگی الگ ہے. آزمائش آنا ہوگا آئے گی، نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گی، بندگی ہر حال میں کرنا ہے. اس کو یاد رکھیں، کبھی اس شرط پر عبادت نہ کریں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مصیبتوں سے بچنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ بچائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ مطلب اگر میں بہت دیندار ہوں تو مصیبت نہیں آئے گی. بھائی انبیاء ہیں، نبیوں کو آپ دیکھیں کتنی تکلیفیں آئیں. تو دنیا میں ایک آدمی کا سکون برباد ہو جاتا ہے، سوچتا ہوں میں اتنی عبادت کرتا ہوں، تکلیف کیوں آئی، پریشانی کیوں آئی؟ نہیں، یہ آزمائش ہے، اللہ نے لکھا تھا تو آئی ہے. اب اللہ تعالیٰ سے اس سے نکلنے کے لیے دعا کریں. وصلی اللہ العافیہ، نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، عافیت کا سوال کرو. اور ایک تو اللہ سے مانگیں. دوسری چیز یہ کہ آدمی کے اوپر جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو بجائے اپنے دل کو جو ہے گندا کرنے اور اللہ کے بارے میں بدظن ہونے کے بجائے، دین پہ غصہ اتارنے کے بجائے، آدمی اللہ تعالیٰ کی پچھلی کسی مدد کو یاد کرے. ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت آئی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حل کیے رہتا ہے پہلے، چاہے وہ معاشی مسائل ہو، چاہے بیماری کی مسائل ہو. کہ زندگی میں آپ سوچیں، ہر آدمی کی زندگی میں کبھی ایسے مسائل آتے ہیں اور آدمی گھبرایا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دیتا ہے. تو آدمی کے اوپر جب بھی مصیبت آئے تو ایک تو اللہ سے دعا کریں عافیت کا. دوسرے یہ کہ پاسٹ میں، ماضی میں اللہ تعالیٰ کی کسی مدد کو یاد کریں کہ دیکھو جب میں اس مصیبت میں پھنسا تھا تو اللہ ہی نے نکالا تھا مجھ کو، تو جو اللہ مجھے اس مصیبت سے نکالا تھا آج وہی اللہ ہے، آج وہ بھی نکالے گا مجھے. یہ امید. تو پچھلی اللہ کی مدد کو اپنی زندگی میں یاد کر کے اور فیوچر میں اس سے امید لگانا کہ اللہ اس میں بھی نکالے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا حل ہے جو دل میں سکون پیدا کرتا ہے، آدمی کو گھبرانے سے بچاتا ہے. اور ایسے ہی ایک چیز اور اس میں ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو اپنی تکلیف سے زیادہ تکلیف والوں کو دیکھنا چاہیے. یہ بھی ٹینشن کم کرنے کا ذریعہ ہے، سکون لانے کا ذریعہ ہے. جب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ میں مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، ٹھیک ہے کئی دنوں سے تکلیف ہے، پریشانی ہے، لیکن کوئی ایسا بھی ہے جو سالوں سے بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، بیڈ پر پڑا ہوا ہے سالوں سے. اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھ کو اس سے بہتر رکھا ہے. تو آدمی جب اپنے سے زیادہ تکلیف والے کو دیکھتا ہے تو ٹینشن کم ہوتا ہے، سکون آتا ہے. ایک آدمی کے پاس ہاتھ ہے، ایک آدمی کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے. آدمی بغیر ہاتھ والے کو دیکھتا ہے، اللہ تو نے مجھ کو ہاتھ دیا ہے، کم سے کم صحیح سلامت رکھا ہے، پیر ہے، میں چل رہا ہوں. تو ہمیشہ آدمی کو اپنے سے زیادہ تکلیف والوں کو، کوئی بیماری آ گئی، اب بیماری آ گئی، ٹھیک ہے بیماری ٹھیک ہے اللہ نے رکھا ہے، لیکن اور اس سے بڑی بڑی بیماریاں ہیں، کتنے ساری بیماریاں ہیں جو لا علاج آج سمجھا جاتا ہے ڈاکٹر کے یہاں. تو آدمی ان کو سوچ لے کہ وہ تو ایسا ہے.